الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلى على نبينا المسلمين. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یادیں بیٹھی توفیق نصیب کی. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا کھانا نہیں چھینتے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس سے کھانا نہیں چھینتے، اس سے مال متاع نہیں چھینتے. اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کو اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ ہم سے راضی. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، وہ دو سوالات کرتے ہیں. جیسے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس وقت اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. ہر آدمی چاہتے ہے کہ اللہ نے ان علماء کو نا بڑی عجیب حکمت دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم کسی سے یہ بات پوچھا مت کرو. اگر تم اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے تو اللہ تم سے محبت کر رہے، اور اگر تم دنیا کے کام میں لگے تو اللہ تم سے نفرت کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہمیں یہاں بلائیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد، ایون جانور بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے. ہر آدمی عزت کا طلبگار ہے. ٹھیلے والا وہ بھی، جو کسی بڑی کسی ہے وہ بھی، ہر آدمی چاہے کہ مجھے عزت مل جائے. اور ایک عزت ملتی ہے مال سے. اس کا جتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا. اور ایک عزت ملتی ہے اعمال سے. عزت دو طریقے سے ملتی ہے. ایک عزت ملتی ہے مال سے. جیسے مال ناپائیدار ہے تو مال سے ملنے والی عزت بھی ناپائیدار ہے. اعمال سے جو عزت ملتی ہے، اعمال چونکہ دائمی ہے تو اعمال سے ملنے والی عزت بھی دائمی ہو. اب آپ کو کون سی عزت چاہیے وہ سمجھ لو، خود ہی طے کریں. ڈو یور سیلف. مولوی صاحب سے مت پوچھا کرے. ہاں بالکل مت پوچھا کرے. اگر آپ کو مال کی عزت چاہیے تو آپ فرعون کے بھائی ہیں. فرعون کو مال بہت زیادہ تھا نا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی. جس کے پاس پیسے ہوں گے، جس کے پاس دنیا ہوگی، وہ اپنے آپ کو فرعون کا بھائی سمجھے. اگر اس کے اندر فرعون والے کام جو کہ 90% مال والوں میں ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور طبیعت میں ٹھہراؤ بھی دیا. کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے نیک لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، میں خود بھی جانتا ہوں پرسنلی، کہ اللہ نے ان کو بہت پیسہ دیا ہوا ہے، بہت پیسہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اعمال میں خوب لگے. ہمارے شیخ کے خلفاؤں میں سے خلیفہ ہیں
عابد سلیجہ صاحب، اللہ نے دنیا اعتبار سے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ان کے یہاں ایک مہینے میں 4 مجلسیں ہوتی ہیں. منصور صاحب ایک مہینے میں ایک مجلس کرا دی، یہ میری نوکری ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، دماغ ہے. ہاں وہ ان کا اپنا بزنس ہے. وہ ہر پیر کو اثر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے وہ نکل جاتے. فیکٹری ان کی یہاں پہ سائٹ میں رہتے ڈیفینس میں، ہر پیر کو اثر سے 1 گھنٹے پہلے نکل جاتے اور اثر گھر جا کے پڑھتے ہیں. اور پھر انتظامات، مجلس کے انتظامات بھی ہوتے ہیں نا. اور پھر مغرب سے پہلے چائے کا بندوبست کرنا، یہ کرنا، اور جو اگر مغرب سے پہلے پہنچ گیا اس کو چائے پلانا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور مغرب بعد مسجد شروع. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت عرضی کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزت ملنے کے دو طریقے. نمبر 1 عزت ملتی ہے مال سے جو ناپائیدار ہے، ایک عزت ملتی ہے اعمال سے جو پائیدار ہے. اور وہ عزت دائمی ہے، دائمی. اگر کوئی اعمال کرتے کرتے مر جائے، خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو عزت دیتے رہے. آپ قریب میں اللہ کے رسول کی بات نہیں کرتا، قریب میں دیکھ لیں، آپ قریب میں دیکھ لیں، بالکل قریب میں دیکھ لیں. اصل میں ہم نے حقائق کو نا پس پوچھ ڈالا. آپ آج ہر گھر کا مسئلہ دیکھ لیں، آپ یقین کریں، ہر گھر کا مسئلہ. کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو مان رہا ہو. ابا مان رہے تو اماں نہیں مان رہی، اماں مان رہی تو ابا نہیں مان رہے، اماں اور ابا مان رہے تو بچے نہیں مان رہے، بچہ نہیں مان رہا بیٹا نہیں مان رہا، یا بیٹی نہیں مان رہی، بیٹی نہیں مان رہا بیٹا نہیں مان رہا. مطلب کوئی نہ کوئی اللہ کے حکم کو توڑ. اب جس گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہاں رحمت کیسے آئی بتاؤ بھائی. اور اس کا اصل بنیاد کیا ہے؟ بنیاد علم ہے. علم نہیں ہمیں، اور علم سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. علم کون سا سیکھیں گے بھائی؟ ماسٹرز کرا دو اس کو آئی ٹی میں، ماسٹرز کرا دو اس کو انجینئرنگ میں، الیکٹرانکس کا دور ہے، اور یہ کرا دو یہ کرا دو. کیوں؟ مستقبل کا سوال ہے نا بھائی، مستقبل سوال ہے نا. ہر باپ کی مرضی یہ ہے کہ بھائی میرے بچے کا مستقبل بن جائے. ہم کب کے لیے مستقبل نہیں بناؤ یار، ہم کب کے مستقبل کب کہہ رہے ہیں مستقبل. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا بیٹا جو ہے 1990 میں، پہلے اس وقت میں ماسٹرز کر رہا تھا، MBA کر رہا تھا. جب پڑھائی کا وقت ہے نا اس کا، تو میرا MBA مکمل ہو چکا تھا. میں نے اس کو حفظ کرنے کے لیے اٹھا دیا. تو ہمارے سارے خاندان والے نا، سارے خاندان والے، یار اظہر کیا کرتی ہوتی، پڑھے لکھے کوالیفائڈ آدمی کو کیا کرو. یہ اگر حافظ بن جائے گا تو کیا کرے گا، مولوی بن جائے گا تو کیا کرے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا، لوگوں کی روٹیاں کھائے گا. صحیح. تو میں نے کہا سر میں بیوقوف ہوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیں سکھا دیں، میں اپنے بچوں کو یہ کروں. آپ یقین کریں وہ سارے خاندان والے نا، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اگر ہم اپنے ابا جان کی طرف سے دیکھیں، ابا جان ان کے بڑے بھائی تایا ہمارے، ان کے سارے بچے، کوئی ایک بچہ بھی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں، کوئی فلانا ہے، کوئی وہاں کا ہے، وہ. اگر ہم اپنے ابا کی بہنوں کو دیکھیں، ہماری جتنی پھوپھو ہیں جو حیات ہیں، ان کو سلامت ہے کہ جو چلے گئے اللہ کے وقت، ان کی ساری بیٹی ڈاکٹرز انجینئر اور سب ایسے. ابا جان واحد ہے، انہوں نے مجھے حافظ بنایا. میرا چھوٹا بھائی بھی حافظ تو نہیں ہے لیکن دیندار نمازی ہے الحمدللہ. چھوٹا بھائی کسی کو، وہ جتنے میرے کزنز ہیں نا، آپ یقین کریں آج بھی مجھے کہتے یار اظہر تم صحیح ہو ہم غلط. تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، عالم. میرا بیٹا الحمدللہ میں نے شادی سے پہلے بھی عرض کیا، میں نے دعا مانگی باقاعدہ. اسی سے میں نے پوچھا، اس نے کہا بھائی اس وقت دعا مانگ لو، ساری دعائیں قبول. میں نے باقاعدہ
سردی کی جوان میں یا دعا مانگے اے اللہ مجھے جتنے بچے دینا وہ سب کے سب حافظ دینا، کوئی ایک بھی بغیر حافظ نہیں چاہیے. میری 6 بچے الحمدللہ 6 کے 6 حافظ. میں تو عموماً لوگوں سے کہتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی کہتا ہوں کہ خبر میں جب آیا من ربک سوال کریں تم سے کہنا میں حافظوں کی ماں ہوں. بولو بات کرتے ہو؟ اچھا میں جا رہا ہوں خدا حافظ. بات نہیں کرو، بات نہیں کرو یار. مجھ سے آیا من ربک سوال کرے گا نا من کے لیے، میں اس سے کہوں گا میں عالموں کا باپ ہوں، حافظوں کا باپ ہوں. اچھا میں جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں خدا حافظ. آپ کو میں ڈاکٹرز کا باپ ہوں، ایک اور لگے گا. مطلب میں کرنل کا باپ ہوں، ایک اور لگے گا. بے ہے کرنل کا باپ ہے. او بھائی علم ہم سمجھ ہی نہیں رہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو تمہارے دل میں نور پیدا کرے اور اللہ سے تم قریب ہو جاؤ، اس کو علم کہتے ہیں. مال کمانے کو علم نہیں کہتے. کس نے کہتے تم سے؟ اگر تم مال کمانے والے ہو تو تمہارا نام فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا. قیامت والے دن تمہارا نام فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا. اگر تم مال پر دنیا میں محنت کرتے رہے اللہ مال بڑھا دے گا، مسئلہ نہیں، مال بڑھا دے گا. نہ مال اتنا کماؤ نہ اتنے حساب کتاب دینا پڑے. ہاں یہ ضرور ہے کھاؤ خوب. کل رات میں مسجد میں تھے ڈاکٹر صاحب بس ایک دن پہلے آ کر ان کی بیوی گئے تھے، پوچھ کے گئے حافظ صاحب کیا کھائیں گے، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے. انہوں نے کہا حافظ صاحب کو مچھلی بہت پسند ہے، مچھلی تلوا کر کے. رات کو گئے خوب دبا کے مچھلی کھائی. میں نے کہا بھائی ہم نے بڑوں سے سنا روٹی اپنے گھر بوٹی دوسرے کے گھر. خوب دبا کے مچھلی کھائی. جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا کہ عبد الرحمان ہمارا ساتھی ہے، میں نے کہا یار تو بھی کھا بھائی، مولوی کے ساتھ دیکھے کچھ تو فائدہ ہو. اور یقین کریں آپ جو مولوی صاحب دنیا میں رہتے نا وہ دنیا میں بھی فائدے مند ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ مند. میں نے ایک اللہ والے سے سنا، انہوں نے بیان کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس پر پوری لمبی بات کی، 1 گھنٹے کی. اور پھر کہا کہ اگر مرنے کے بعد تم میرے برابر میں آ کے لے گیا نا تو تجھے بھی مزہ آئے. تو وہ آدمی بڑا فنکار ہے. نے کہا مولوی صاحب آپ کی بات میں تو منافقت ایک کنٹراڈکٹی ہے. آپ کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو میں تو گنہگار ہوں، آپ کے پاس آؤں گا تو پھر کیسے فائدہ کیسے ہوگا؟ اصل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. یہ اللہ والے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ میرے بھائی ایسے گھر میں بیٹھ کے نہیں آتی. یہ اللہ والے کو جاؤ ان کی جوتیاں سیدھی کرو تب آتی ہے. آپ کہتے تو جوتیاں سیدھی کرنا کون سا بڑا کام ہے. میں نے ایک دفعہ درخواست کو اپنے گھر کھانے پر بلایا اور اس وقت تقریباً 8 سے 10 علماء اور میرے گھر آئے تھے کھانے پر. تو میں نماز پڑھ کے جب حضرت سے نکلا جہاں ان کی چپل رکھی تھی میں بھاگ کے گیا اٹھانے کے لیے. تو حضرت نے اشارے سے کہا چپل نہیں اٹھانا. رک گیا. پھر 2 قدم 4 قدم چلے پھر میں بھاگ کے گیا. میں چپل حضرت فرمایا نہیں اٹھانا. میں تیسری مرتبہ پھر اٹھانے کی کوشش کی. ایک بزرگ کے ساتھ چلے گئے. فرمانے لگے حضرت درخواستی کو کہ حافظ صاحب کو چپل اٹھانے دیں، یہ چپل اٹھانے کے اہل ہیں. بھائی چپل اٹھانے میں کون سی اہلیت ہے بھائی؟ چپل اٹھانے میں کون سی علم کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل میں سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا نا آپ لوگ صبح سے شام تک مال 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 اعمال تو کو سنتے ہی نہیں. پھر میں نے چپل اٹھائے اور لیا کر کے بڑی کوشش سے میرے بھیا علم سیکھو. علم تمہیں روشنی دے گا، ظلمت سے نکالے گا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 50 جگہ یہ بات کہی ہے. جب انسان کلمہ پڑھ لے نا لا الہ الا اللہ علم ہے نہیں ہے تو میں نے ظلمت الی النور. ہاں ظلمت نکل جاتی ہے، نور اندر آ جاتا ہے. اور ہم علم کو کچھ ہم علم سمجھیں کہ میرا بیٹا اگر آئی ٹی میں ماسٹرز کر لے، میرا بیٹا انجینئرنگ میں ماسٹرز کر لے تو کیا مطلب آپ کے خیال میں کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ یہ کرے گا اس کو 2 لاکھ روپے کی نوکری مل جائے گی.
مطلب ورس سچویشن یہ ہوگی, 2 لاکھ روپے نوکری مل جائے گی. پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا بھائی؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد ایک گھر بنا دے گا. پھر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول فرمایا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو گارے اور مٹی پہ لگے. کیا یہ کون سا علم ہے بھائی؟ کون سا علم ہے؟ علم تو وہ ہے کہ جو تمہیں اعمال پہ کھڑا کر دے. صبح فجر کے لیے آپ کو اٹھائے, اٹھو, اللہ کا منادی اذان دے رہا ہے, آواز دے رہا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر, وہاں اٹھاؤ, اٹھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ہے نا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ کی شادی ہو گئی تھی تو ان کو ان کے گھر اٹھانے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اٹھانے جا رہے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. ڈاکٹر فاطمہ اٹھ جاؤ, راجو کا بات. آپ اپنی بیٹی جو شادی ہو کے گھر میں آتی ہے کبھی پوچھا اسے بیٹے نماز پڑھنے میں؟ ایماندار سے جتنے ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے دل سے سوچے. اللہ نہ کرے میں ان کو کسی کو برا نہیں کہہ رہا. میرا مقصود صرف یہاں بھی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا نا, ہماری مجلس میں آ رہا ہے نا, اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ اگر وہ اپنی بیوی سے بدتمیزی سے بات کرے تو تمیز سے بات کرے. اگر وہ کھانا الٹا سکھائے تو سیدھا سکھانا چاہیے. اگر وہ پانی کھڑوں کے بھی دے رہا ہے بیٹھ کے بھی دے, بچی سی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے اندر آ جائیں. اور ہم نے اصل میں نماز کو, روزے کو بس دین سمجھا ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل غلط ہے. نماز روزہ بھی کرو اور بیوی سے بدتمیزی بھی کرو, بیوی کو ڈانٹو بھی, پھٹکارو بھی. محلے والے پریشان, ولی صاحب کا دماغ خراب ہے, مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ لڑتے رہتے. علم کیا ہے میرے بھائی؟ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کا علم بتایا ہے. کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خاموشی سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ کے رسول فرمایا کہیں پر پہلے تو کہا اپنے گھر جاؤ تو یہ کرو, تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. تو بھائی مسلمان تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسری بھی پسند کرتے ہیں. تو بھائی دوسری گھر میں جا رہے ہو تبھی کر لو یار, کیا چل رہا ہے؟ یہ اصل میں علم ہے, اصل میں یہ علم ہے. میں ابھی کوئی میرے پاس بیٹھا تھا, میں ان سے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک جنتی آئی ہے, اس کی برکت سے اللہ میرا کام بڑھے, یہ مجھے معلوم. کیونکہ اس کو میں نے 70 سال کی عمر میں قومی حفظ کرنے پہ لگایا. 5 سپارہ ان کا حفظ چل رہا ہے, 5 سپارہ. بڑھاپے میں کوئی حفظ کرتے ہیں؟ کرتے نہیں. یار میں تو بڈھا ہو گیا ہوں, یار میرا تو دماغ خراب ہو گیا, نکلتے ہی نہیں ہے. رو بھائی کوشش کرو نا, وہ اللہ سے انسان اللہ ما سعی. تم کوشش تو کرو, تمہارا کام کوشش کرنا ہے, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تو یہ جگہ اللہ میں نے کوشش کی تھی, تو میں تو کہہ دوں گا اللہ میں نے تو سب لوگوں کو ترغیب دی تھی. اس میں ایک ہی بڈھا تیار ہوا ہے 70 سال کا, کہہ رہا میں قومی چیز کروں گا. تو اللہ نے اس کی برکت سے میرا تو کام بن جائے, باقی سب کو پکڑ لے, مجھے پرواہ نہیں. اب میں نے آج بتا دیا سب کو, وہ کسی گھر میں جاؤ, پہلے تو اپنے گھر میں جاؤ, جب داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سمجھتے ہیں بیوی ہمیں سلام کرے, بچے ہمیں سلام کریں. ابے بھائی ابا تو کیا آسمان سے آیا ہے, تو سلام کرنا منع ہے کیا؟ سرکاری دوارے سے ماحول تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہہ دو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, کہہ دو اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ کے گھر میں برکت آئے. یہ علم ہے. ہم پتہ نہیں کون سے علم سمجھ رہے. آپ میٹرک ہو, آپ نے گریجویشن نہیں کیا, آپ نے MBA کیا, اچھا آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہو یار, بڑے. اور پڑھے لکھے کو آدھا بھی دیکھ لو, آپ مین روڈ پہ جا کے گاڑیاں ٹیڑھی کری کھڑی کی ہوئی دیکھ لو, سارے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ گدھے جتنے بھی ہیں سب نے گاڑیاں ٹیڑھی کر کھڑی کی. اب جو بازار والے روڈ پہ کسی نے موٹر سائیکل یوں کھڑی کی ہوگی, آپ تو ماسٹر MBA کیا ہوا آپ نے؟ ہاں میں مینیجر ہوں, میں موٹر سائیکل کا دبا, میں دودھ نہیں کیا تھا.
بھائی گدھے وہاں پہ حدیث شریف ہے یار, مشکات کی حدیث شریف ہے کہ راستے سے چلنے والے ایسی جگہ پہ مت کھڑے ہوئے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. علم کیا کر رہا ہے؟ کون سا علم سیکھا بھائی آپ نے؟ ماسٹرز کے بعد یہ علم سیکھا ہے آپ نے؟ آدھے کپڑے پہن کے باہر نکل رہے ہیں, یہ کون سا علم ہے بھائی؟ گھٹنا سطر میں آتا ہے. ہاں, اور آپ جتنے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ بنا امریکہ گدھے ہیں, دیکھ لو ان کو شارٹ پہن کے پھر لو. علم کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو؟ وہ جاہل ہیں, وہ جاہل ہیں, وہ جاہل ہیں. علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم آ جائے. حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ کے لیے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ بڑے زبردست یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, بڑی زبردست میں نے معلومات حاصل کی, بڑی زبردست. میں تم اگر ان معلومات کو اگر معمولات میں بدل دو گے تو تم کامیاب, ورنہ بالکل بیوقوف. انفارمیشن تو امریکنز کے پاس, برٹش کے پاس, یہود کے پاس ہوتے. اصل معلومات کا مسئلہ نہیں ہے, اصل معمولات کا مسئلہ ہے. معمولات میں کیا ہے؟ میں سارے اپنے مریدین سے کہتا ہوں, میں نے اپنے شیخ سے سیکھا ہے کہ معمولات پہ آ جاؤ. اگر تم دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو معمولات پر آ جاؤ. معمولات کا مطلب علم ہوگا تو معمولات کرو گے نا بھائی. ابھی تو تیاری نہیں, چیخ کے تھک جاؤ. ہمارے مولانا بلوچ صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی خواہ کو نور سے بھر دے, فرماتے تھے ہم سب کی مثال ایسی چکنا گھڑا ہے, یہاں پانی ڈالو تو ادھر چلے آتے, یہاں پانی ڈالو تو ادھر چلے آتے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہو نا آپ سب اپنے طور پہ اپنا محاسبہ کرو. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ خود کیا کرو. صبح سے ہم نے کیا کیا, فائدہ لے گا. یا تو علم نہیں ہے, اور علم ہے تو عمل نہیں ہے, اور اگر عمل ہے تو اخلاص نہیں ہے. عجیب بات ہے, عمل بھی کرے دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے. لوگ کہیں گے واہ 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 ماشاء اللہ حافظ صاحب بیان بہت چھوٹا, وہ ڈرامے بازی کے لیے, مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر اس علم عمل میں اخلاص نہیں ہے تو آپ یقین کرو یہ عمل بالکل بیکار ہے, بالکل بیکار. ہر کام کرو اخلاص کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ مقصود نہیں کہ یہ صاحب کا واہ واہ حمزہ بل میں کرے, یہ اب بیان ان کو چھوڑو یار. عمل بتاؤ, عمل کرتے نہیں کرتے ہم سب؟ اگر عمل کرتے تو انشاءاللہ یہ طے شدہ بات ہے, یہ طے شدہ بات ہے. جو عمل کرے گا, قرآن مجید کہہ رہا ہے, میں نہیں کہتا, من عمل صالحا من ذکر و انثی, جو عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت, من ذکر و انثی, اللہ کا قانون فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں. اگر آپ صبح سے مجھ سے پوچھیں نا گھر میں کتنے لوگ آئے تھے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ایک آدمی بھی میرے گھر میں صبح سے ابھی تک بے نمازی نہیں آئے. جتنے آئے نا وہ 5 وقت کے نمازی تھے. کسی کو میں چائے پلا رہا تھا, کسی کو میں بسکٹ کھلا رہا تھا, کسی کو میں کھجور کھلا رہا تھا, کسی کو میں کچھ کھلا رہا تھا. وہ کھلا بھی اپنے فارغ رہ رہا. سب سے کہہ رہے یار 2 کھجوریں کھا لو تاکہ 20 کھجوریں مجھے مل جائے. اللہ کی طرف سے تم سے نہیں چاہیے, 2 کھجوریں کھا لو. اللہ میں کے اکاؤنٹ میں بھائی 10 دونی 20 بن جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ میں 2 کھجوریں کھائیں گے اس نے 20 دے دیں. اللہ قادر, اللہ 1 کے 70 بھی دے دے گا. اللہ کے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. بخیل کو ہم ہیں نا, بخیل کو ہم ہیں. اب یہ 10,000 روپئے دو یار, مجھے میں دیجیے 1,000 روپئے. اللہ کہ 10,000 روپئے تم مانگو یار, میں 1 لاکھ روپئے دوں گا, مانگو تو صحیح. تو ہم اللہ ہی سے نہیں مانگتے, سب سے مانگ رہے. اور یار اللہ کے واسطے اللہ سے مانگ. یہ علم سکھا رہا ہے, یہ علم سکھا رہا ہے کہ تم اللہ سے مانگو. اللہ پوچھ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا, میرے بندے کا میں کے لیے کافی نہیں ہوں.
تو مجھ سے مانگو نا. اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. اب یہاں جو سب سے زیادہ دنیا میں جو آج بڑا آدمی مجھے نہیں معلوم, کیونکہ سب لوگ بینک اسٹیٹمنٹ مجھے دیتے نہیں. جو سب سے بڑا آدمی سے میں 10,000 روپئے دے دو, کہیں گا ہم سے ابھی تو نہیں ہے, کل دے دوں. اللہ سے کہو اے اللہ مجھے اتنے پیسے ڈالو گا, ٹھیک ہے جی پوجا. ہم اللہ سے نہیں مانگتے سب سے, اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے. اللہ کی بڑائی کا علم نہیں ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں یہ ہمیں معلوم ہی نہیں. چلے چھوٹی سی بات کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے ہیں نا, کہا جاتا ہے کہ ان کا سر اگر وہ اصل حیت میں ہو تو ان کا 7 آسمان پہ سر ہوگا, اور تحت السلام میں ان کا اتنے بڑے اللہ ہے, اتنے بڑے اللہ کا وہ ایک فرشتہ ہے. تو اللہ کی بڑائی کی بات ہوئی ہے تو اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ اگر یہ ساری دنیا اگر میری مخالفت پر آ جائے, مطلب میری کہنے کو نہ مانے, میرے سامنے کھڑ جائے, تو میں اپنی چراگاہوں میں سے, یہ لفظ جمع کا ہے, اپنی چراگاہوں میں سے ایک جانور کو حکم کروں گا, اور اس پوری انسانیت کو, پورے لوگوں کو, سب کو ایک خراب ایک نوالے میں ختم. اب جبرائیل پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. واپس کی جو علم ہے بات میں کہہ رہا ہوں, معلوم ہی نہیں. بھائی عالموں کے ساتھ رہو تو پتہ لگے گا نا یار, رہتے جاہلوں کے ساتھ علم والی بات کیسے پتہ لگے گی. جبرائیل نے کہا اللہ سے کہتا کیا وہ بھی چراگاہ ہے جو اپنا وہ دیکھ سکتے ہو. ہاں دیکھو دیکھو دیکھو. جبرائیل نے کہا کہ اللہ میں اپنے پر ور کھولوں, بولے سارے پر کھول لو بھائی, جتنی بھی نا سارے کھول. روایت میں کہ ایک پر کھولے جو مشرق, ایک کھولے مغرب, خلاص. ہاں اللہ نے فرمایا جس بات میں وہ 500 فان ہے نا, 500 کے 500 کھول لو. آپ بتائیں وہ کتنا بڑا ہوگا. پھر کہا اللہ نے وہ چراگاہوں میں چلوں یا دوڑوں. اللہ نے کہا بھائی تم دوڑو. اب جس کا قد اتنا بڑا ہوگا اس کا پیر قدم کتنا بڑا ہوگا. اور اب جبرائیل علیہ السلام نے ان چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں دوڑنا شروع کیا. وہ دوڑتے روایت میں آتی کہ 250 سال ہو تھک گئے. پھر پوچھا اندر میں وہ چراگاہ, ابھی تو چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ بھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. یہ علم ہے بھائی. ہم اور آپ اللہ کی بڑائی کو بیان کر ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کہتا ہے من شجرۃ اقلام. تم اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کر دو, ساری دنیا کے شجر ختم, بہار ختم, اللہ کی بڑائی کو لکھ نہیں سکتا. وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى, جو عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت, فلنحيينه حياة طيبة, ہم اس کو پاکیزہ زندگی سے. بھائی اس اللہ کو پہچانو. یہ جو یہاں پہ مجلس ہوتی ہے نا, یہاں پہ ایک ہی بات کے لیے مجلس ہوتی ہے, میرے بیان کے لیے مجلس نہیں ہوتی ہے. مجلس ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. دنیا کی محبت کو دل سے نکالو اور اللہ کی محبت کو دل میں لے کر آؤ. یہ دنیا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت میں آتا ہے کہ ساری دنیا ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی, اور وہ بھی لنگڑا جو اڑ نہ سکے, اور اس کا پر کتنا بڑا ہوگا. فرمایا ساری دنیا اور ساری دنیا کا مال متا ایک لنگڑے بچے کا. تو پاکستان کہاں پہ آئے گا بھائی؟ وہ پاکستان میں بفرزون کہاں آئے گا بھائی؟ یا اللہ یا اللہ, پتہ نہیں یار ہم لوگ کون سی علم کی بات کریں, میری سمجھ میں نہیں آتی. علم سیکھو, علم 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 سیکھو, علم سیکھو. علم کون سا؟ قرآن مجید کا علم.
قرآن مجید کا علم سیکھو. اس کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. یتلو قرآن مجید پہلے سپارہ جاؤ جا کے دیکھو. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے, صحیح قرآن مجید پڑھنے کے لیے, یتلونہ حق تلاوتی, لیکن نہ قرآن مجید پڑھتے نہ صحیح پڑھتے, نہ عمل کرتے نہ صحیح عمل کرتے. کل میں بیان میں کہہ رہا تھا کہ خوبصورتی کی 3 نشانیاں. وہ بیان یوٹیوب پہ آ جائے گا, دیکھیے گا, اسے بیان کروں گا. خوبصورت بنانے والی چیز قرآن مجید ہے. ہم پتہ نہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں لڑکیاں ہر وقت, یہ والا برش, یہ والا برش, یہ سرخی, یہ پاؤڈر, اس سے خوبصورتی نہیں آتی. خوبصورتی کے لیے علم سیکھو. کون سا علم آپ کو خوبصورت بنا دے؟ اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھا دے, اللہ یہ بات آپ کو بھی سمجھا دے. علم جو ہے نا آپ کی حفاظت کرتا ہے, اور مال کی آپ حفاظت کرتے ہو. عجیب بات ہے. کسی کے پاس 10 کروڑ روپے ہوں, اس کو اسلام آباد جانے, 10 کروڑ روپے شادی کی جائے گا. سوال بھائی جو 10-20 ہزار روپے جیب میں ڈال دے گا, یا کارڈ رکھ لے گا, یا جب ضرور لے لوں گا. لیکن علم 100% تمہارے ساتھ جا رہا ہے. 100% علم ساتھ جا رہا ہے. 100%. میں آج یہاں پر ہوں, 100% جو کچھ میرے پاس ہے میرے علم میرے پاس ہے. کل میں ڈاکٹر نعمان کے پاس تک پوچھا, وہ سارا علم 100% میرے ساتھ تھا. لیکن مال ساتھ ہی نا, مال میں 1000-2000 روپے جیب میں, باقی تو اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے کہ اصل میں جو چیز سیکھنے کی ہے نا, وہ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اگر صحیح علم ہوگا تو پھر صحیح عمل بھی ہوگا, اور جب صحیح عمل ہوگا تو اس کے اندر اخلاص لازمی ہے. اور اگر اخلاص بھی ہوگا, اللہ اکبر کبیرہ, پھر نور علی نور. جس کام میں بھی اخلاص ہوتا ہے نا, جس کام میں بھی ہو, اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے. آپ یقین کریں, نیک نیتی سے. بخاری کی پہلی روایت ہے, پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. سارا عمل کا تعلق نیت پر ہے. میں کس نیت سے منصور تک بس ہے, کچھ مال وال ملے گا. ڈاکٹر نعمان کے پاس کس نیت سے جا رہا ہوں, شرجانی ٹاؤن کس نیت سے جا رہا ہوں. یہ سب اندر کی بات نا, اللہ جانتا ہے. ہاں, وہ انتظار جہر کرو تو بھی اللہ جانتا ہے. بالقول انه يعلم السر, خاموش ہو تو بھی اللہ جانتا ہے. واخفا, جو تمہارے دل میں آتا وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ ایسا عالم ہے وہ. ہاں, اس سے اس کا علم سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا, یا اللہ کا جو قرآن مجید آیا دنیا میں, جو کلام الملوک ہے, اس سے سیکھو, اس کو سیکھو. تم دنیا میں, ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ عجیب بات فرماتے تھے, عجیب, اور یہ حقیقت بھی ہے. فرمایا جو قرآن مجید سے لگ گیا نا, جو قرآن مجید سے لگ گیا نا, اللہ اس کو عزت دے. چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. قرآن مجید 30 سپارے لکھے ہیں. جب ہم لوگ بائنڈنگ کرتے ہیں نا, اس کے گتے کو بھی ملائے. اس میں قرآن مجید نہیں لکھا ہوتا ہے. قرآن مجید وہ گتا جوڑتا ہے ان چیزوں کو. آپ ایمانداری سے بتاؤ, جب آپ گتے کو بنائے تو وضو کرتے ہو بغیر وضو کے رہتے ہو؟ بتاؤ. حکم یہ ہے کہ آپ بغیر وضو کے قرآن مجید, یا گتے میں جو لکھا ہوا ہے کچھ نہیں, اصل میں قرآن مجید سے لگ گیا. جو قرآن مجید سے لگ گیا نا, خدا کی قسم اللہ اس کو اوپر لے جائے گا. یا کوئی قرآن مجید والوں کے ساتھ لگ گیا. ہاں, کل رات میں کہہ رہے یہ مچھلی تم مجھے کھلا رہے ہو نا, یہ دھندا کر رہے ہو آگے کا, میں جانتا ہوں سر. ایک دو میں درخواستی رحم اللہ کے پاس مسجد میں گیا, تو حضرت نے نماز پڑھا کے میں نے چاہا ملاقات کر لیں جلدی سے مجھ سے. حضرت ملاقات کر لیں, ملاقات کر کے میں جانا چاہ رہا تھا. حضرت میں جائے نہیں, کھانا کھا دیں. میں نے کہا کھانا نہیں کھا رہا.
اس میں آپ سے ملاقات کی جائے. نہیں کھانا کھائیں. میں نے کہا شیخ کھانا نہیں کھانا ہے, آپ مجھے تو بہت کھلاتے. تو میں نے کہا آپ کو کھلاتا ہوں اپنے فائدے کے لیے. قیامت میں جب آپ جا رہے ہوں گے نا اللہ میں کے بعد تمہارا پیچھے پکڑ لوں گا. بابا کھانا کھلایا گا نا آپ کو میں نے, جاؤ جا کے اللہ میں سے کہو آپ نے کھانا کھلایا تاکہ میرا کام ہے. جو قرآن مجید کے ساتھ رہے گا یا قرآن مجید والوں کے ساتھ رہے گا یا پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت ہی کرے گا, اللہ اس کا بھی کام کرے گا. اس کو علم کہتے ہیں. ہم اصل میں ڈاکٹر صاحب کو حافظ صاحب پہ اہمیت دیتے ہیں, انجینئر صاحب کو حافظ صاحب. ابے بھائی گدھے, تو جاہل ہے, تجھے معلوم نہیں ہے کہ حافظ صاحب کی قیمت دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائے نا تو ان سے زیادہ قیمتی ہیں حافظ صاحب. ساری دنیا کے انجینئر جمع ہو جائے نا تو ایک حافظ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. بس علم نہیں ہے, ہم جاہل ہیں. بس میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے نا, علم صرف وہ علم ہے جو قرآن مجید کا علم ہے. علم وہ علم ہے جو آخرت کا علم ہے, جو اللہ کے رسول سے. عزت ملنے کے بس دو طریقے ہیں, ایک مال سے, ایک اعمال سے. مال جیسے خود عارضی ہے, مال ختم, آپ کسی آفس میں سیکٹری لگ جاؤ, وزیر اعظم کی پی اے لگ جاؤ, یہی شہباز گل آگے پیچھے آگے پیچھے. جس دن سیٹ گئی اس دن تمہیں کون پوچھے گا, پوچھتا کوئی. یہ عارضی ہے. لیکن اعمال والی زندگی جو ہے نا, لوگ مرنے کے بعد بھی آپ یقین کریں. میں کل رات بھی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بڑے قاری صاحب کا نام لیتا ہوں, خالد فتح محسن رحمہ اللہ کا. آپ یقین کریں مجھے آج بھی, حالانکہ حضرت کے انتقال کو کتنے 20 اور 36 سال ہو گئے ہیں, آپ یقین کہ مجھے آج بھی لگتے تھے میرے منہ میں شہد ڈالتے تھے. ابھی ہم اقبال یوسف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ کی کوئی بات کر رہے تھے. آپ یقین کریں ان کے انتقال کو ایک عرصہ ہو گیا, شہادت کو ایک عرصہ ہو گیا, لیکن آج بھی جب وہ بات کر رہے تھے نا تو میرے دل سے اندر سے اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتائیں. اصل میں وہ جو علم ان کے اندر تھا نا, اس کی قدر اللہ ابھی تک ان کی جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. مال سے کچھ نہیں ہوتا, خدا کی قسم مال سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مال والی زندگی, مال کو بڑھانے والا شوق, ذوق, یہ فرعونوں والا شوق ہے. فرعون مطلب اتنا مال رکھ لو یار, بس 1 سال کا کھانا ہو, بس. یہ ثابت ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال دیا اور سارا صدقہ کر دیا. یہ کیا بھائی, کیا نہیں, اتنا جو رکھا کرو 1 سال تک کے لیے مشکل ہے بس. اب جس کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں نا, بتایا نہیں مجھے کوئی, وہ بتائے گا تو اب حافظ صاحب مانگ رہے. ہاں میں جانتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس 11B میں مسجد عائشہ میں جمعہ پڑھایا تھا, ایک آدمی میرے پاس ہے, کہنا حافظ صاحب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تم اتنے سال سعودی عرب میں لے کے آ گئے, اتنے پیسے جمع کیے. ہاں پیسے بہت ہیں ماشاء اللہ, مسئلہ نہیں. تو میں نے کہا آپ کی عمر کی تھی, کہنا یار 65-66 سال ہو گئی. میں نے کہا مزید کتنا سال دنیا میں رہنے کے رہتے ہیں, اندازہ 10 سال, 65, 10 75, چلو اور بڑھا لو 10 سال, 85 سال, 85 سال میں مر جاؤ گا. ارے حافظ صاحب وہ تو مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا نہیں چلو سیف سائڈ کر لیتے ہیں, 20 سال, 85 سال. تو میں نے کہا گھر کا خرچہ کتنا وہ بتاؤ. تو اس وقت میں 2003 میں مجھے 50,000 روپے اپنے گھر کا خرچہ بتایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں, گراؤنڈ فلور پہ تو مکان آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے نا. ہاں وہ تو کرایہ بھی دیا ہوا ہے, وہ دیا ہوا ہے. اور میں نے کہا شاہ فیصل کالونی میں جو آپ کی بلڈنگ ہے وہ بھی آپ کی کرایہ بھی دی ہے. یار آپ کو تو سب معلوم ہے. میں نے کہا آپ نے تو بتایا, مجھے کیا معلوم ہے اللہ کے ولی, مجھے تو سب کہتے ہو تمہیں نے بتایا. ہاں وہ نیچے کا مکان بھی کرایہ پہ, فرسٹ فلور بھی کرایہ پہ ہے, سیکنڈ فلور بھی کرایہ پر ہے. ان سب کو جمع کرو, ان سب کو جمع کیا تو 50,000 روپئے سے زیادہ ہو گئے. میں نے کہا اب بھائی تو تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, اب وہ بتا گئی تھی یار. میں نے کہا چلو تمہارے اکاؤنٹ میں بتاؤ نہیں مجھے, 50,000 کو 12 سے ملٹیپلائی کرو تو 12 5 6 لاکھ روپے ہو گئے. 6 لاکھ کو 20 سے ملٹیپلائی کرو, 20 سال زندہ رہنا نا.
اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دو، 6 دوری 12، 1,20,00,000 روپے. میں نے کہا اتنے پیسے سے زیادہ تمہارے اکاؤنٹ میں ہی میں جانتا ہوں. چلا یہ بات اب ٹھیک ہے. میں نے کہا تو پھر کام کرنے چل دیا. میں تمہیں کام بتاتا ہوں، 5,000 روپے بیٹھ کے دم ٹھیک پڑا کر روزانہ. یہ 2003 میں نے ان سے کہا یار آپ ایسا کوئی کام کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ. اب اس کو یہ بات کام کی سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ کون سا ایئرپورٹ کے پاس کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں پہ جانے سے پہلے شناخت کراؤ، یہ کرو، پتہ کا کون سی علاقہ ہے، ملیر کے. اب وہ کچھ دن پہلے، سال بھر پہلے، ان کا بیٹا یہاں رہتا تھا 11B میں. کہتے ہیں رہنے کی جگہ نہیں، ملیر گھر میں جاؤ، اور پیسے ان کو اتنے ہی ہے. ابھی بھی چکر ہے، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. میں نے کہا یہ علم والی بات نہیں، یہ جاہل والی بات ہے. اصل میں ہر ایک آدمی سے کہہ نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہہ لیجیے نا. کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ سکتے، یہ میں یقین سے کہتا ہوں. مفتی عمر صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہے، میں قسم کھائے کہتا ہوں مفتی عمر صاحب بیٹھ کے 30 بات کرے نا. چکر یہ کہ مجھے ان سے کچھ لینا نہیں. آدمی مسئلہ پسند وہاں پر ہوتے ہیں جہاں اس کو کچھ آسرا لینے کا دینے کا. شکیل صاحب بڑے آدمی، جاپان سے کچھ پیسے ویسے دے دیں گے. ہم شکیل صاحب کو سمجھتے ہیں چل بے چل راستہ پکڑ، دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں. جب پیسہ تھوڑی کر رہے. اب یہ تو ہمارا احسان ہے کہ تجھ سے ہم پیسے لے رہے ہیں، یہ تو ہمارا احسان ہے. آپ یقین کریں، میں سب لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ میری مسجد کے لیے پیسے دیتے ہو یا میرے مدرسے کے لیے پیسے دیتے ہو یا خانقاہ کے، تو مجھ پہ احسان نہیں ہے، میرا احسان ہے کہ میں تمہارے پیسے لیتا ہوں. بھائی یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تمہارے مال کو قبول کر رہا ہے، ورنہ اللہ تمہارے مال کو مردود کر دے گا. 5 لاکھ روپے کا باتھ روم بناؤ گے. ابھی پچھلے دنوں مجھے شکیل صاحب نے بتایا کہ میں نے ڈیفینس میں کوئی ایک باتھ روم بنوایا کسی نے، 18 لاکھ روپے باتھ روم پہ خرچ ہوئے. اب بتاؤ جاہل ہونے کی کتنی بڑی علامت ہے. بتاؤ جہاں جا کے ان کو بہانہ کر رہے ہیں، وہ سارا وہاں پہ 18 لاکھ روپے لگایا. بتاؤ یار یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ ماشاء اللہ کی صبح ڈالر کو سمجھ میں آ رہی کسی کی بات بھی. 18 لاکھ روپے کیا جگہ پہ وہ بہانہ کرنے آئے. اس کو جاہل کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ قومی صحیح کہتے ہیں نا، انہ کان ظلوما جہولا. اے انسان تو جاہل بھی اور ظالم بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر علم نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے. آج سارا میری موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے. علم نہیں ہے اس لیے عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کرتے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے گی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر عزت آپ کو چاہیے، اگر عارضی عزت چاہیے تو مال سے ملے گی، اور دائمی عزت چاہیے تو اعمال سے ملے گی. اب یہ آپ خود ہی طے کریں کون سی عزت چاہیے آپ. اللہ مجھے آپ کو دائمی عزت نصیب فرمائے، اور دائمی عزت اعمال سے بنے گی. دائمی عزت اللہ کی محبت دل میں آنے سے ملے گی. دائمی عزت اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک سنت پر، ایک ایک سنت پہ ساری دنیا ناراض ہو جائے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ گئے ایک جگہ، ایران کے کوئی بہت بڑے بادشاہ تھے، وہاں پہ ان کا کھانا ہوا تو روٹی کا نوالا کھا رہے تھے تو وہ نوالا تھوڑا سا نیچے گر گیا. تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ نوالا اٹھایا اور جو مٹی لگی تھی نا اس کو ایسے تھوڑا سا ایسے، تو برابر میں ایک صحابی نا ایسے کیا. یہ کیا ہے بھائی یار یہ لوگ کہیں گے تم اتنے فقیر ہو. اور میں ان بے وقوفوں کی، احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ. عزت کا جو معاملہ ہے دائمی عزت وہ اعمال سے ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو اپنی شادیوں میں، اپنی بیاہ میں، اپنی موت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہونی چاہیے. بس پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دے گا
آپ یقین کرو, آپ دیکھو کیسی اللہ سے دے. آپ یقین کریں, ہم تو سیاکار کچھ کر نہیں سکتے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا جاوید حسین شاہ صاحب, وہ 2 سال پہلے یہاں ایک بہت بڑا مدرسہ اس میں آئے. تو اس مدرسے کا جو بڑا ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ صبح ناشتے پر آ جائیں. جاوید شاہ صاحب بھی آ رہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. وہاں بہت بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے کبار, شیخ الحدیث, یہ وہ فلانا ڈھمکا, پتہ نہیں کیا کیا, سب لوگ بیٹھے. اس میں سیاکار بھی تھا لیکن میں بہت پیچھے بیٹھا ہوا. تو وہ مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مل دیں ان سے آ کے. تو میں چلا گیا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ان مفتی صاحب نے بتایا کہ حافظ صاحب جو ہیں عبدالحفیظ مکی صاحب کے خلفاؤں میں سے. عبدالحفیظ مکی صاحب کو خلفاؤں میں. آپ یقین کریں, بس اتنا سا کہا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے وہیں بٹھا دیا. یہیں بیٹھ جائیے حضرت, آپ یہیں بیٹھیں گے. اور اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا کھلایا. اللہ اللہ, یہ بڑوں کے نام کی برکت ہے. یہ تو صرف عبدالحفیظ مکی کے نام کی برکت ہے. اللہ کے نام کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ. ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے. ہم اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. ایک ایک آدمی کا لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس اتنا سے کہا. ایک بار میں دیکھ یہ فرشتہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا نا یہ لے کے اوپر جا رہا ہے, ایک فرشتہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو ان دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. کہا یار بھائی یار وہ فلاں بن فلاں حافظ محمد جیسے صاحب ہیں, انہوں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہے. اچھا یہ میں اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. اچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو, تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا وہ جو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا, اللہ نے کہا ان کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا, میں نیچے والا پروانہ نہیں جا رہا. میرے بھائی اللہ کے بندیو, آپ سے بس آج میری درخواست یہ ہے کہ علم سیکھو. علم انجینئرنگ نہیں ہے, علم ڈاکٹری نہیں ہے. اصل میں ہمارے سارے بڑے نا جاہل ہیں. جتنے ابا انجینئرنگ کروا رہے نا, جتنے ابا ڈاکٹری کرا رہے, سب جاہل ہیں. ہاں ابا کو یہ سب سے پہلے حافظ بنائے, پھر انجینئر بنائے, کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے عالم بنائے, پھر انجینئر بنائے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, عمر نکل جائے. ہاں ہاں اب یہ اس آدمی کی عمر کیا ہے, دیکھو صبح داڑھی ایک بال چھپایا ہے, اب حفظ کر رہا ہے. نکل گیا کیا, وقت نکل گیا کیا؟ ابے بھائی کوئی بات نہیں نکلتا یار, کوئی بات نہیں نکلتا. تم حافظ بنا دو اپنے بیٹے کو, عالم بنا دو, اس کے بعد تم جتنا چاہو پڑھاؤ, کون تمہیں منع کر رہا ہے. لیکن بنیادی علم اس کو معلوم ہونا چاہیے. ابا مر جائیں گے, اس کو جنازی کی دعا یاد نہیں ہوگی. یہ بتا دوں جتنی انجینئر ہے نا 90% جنازی کی دعا, ابا مر گئے, ابا کو لے لا اپنے یار, وہ امام صاحب کو بلاؤ. ابا ایسا نہ مجھے چپڑ گیا, کہ مجھے بھی لے کے چلو ساتھ. آپ نے بچوں کو ابا کو نہلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچہ آپ نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, آپ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کسی ابا مر جائے تو بیٹے اس کو نہلاتے, بتائیں ایمانداری سے, ایمانداری سے, ٹھنڈے دل سے بتائیں. یار مولوی صاحب کو بلا لے یار. کیوں بھائی یار, ابا کو چپڑ گئے تو کیا ہوگا, اور مجھے تو نہلانا آتا ہی نہیں ہے. بس سیکھ لو نا بھائی, سیکھ لو. نہیں وہ سیکھنا بھی نہیں. ہاں بلب کیسے اتارنا ہے, یہ فیوز ہو جائے, یہ ٹوٹ جائے, اس کو صحیح کیسے کروانا ہے. ابھی میں نے ہمارے گھر میں چھوٹا سا کام تھا, وہ بلب میں نے اس کو کہا لگاؤ یا لگ نہیں رہا ہے, تو اس نے بڑی کوشش کی, پتہ نہیں کیا چیز ٹوٹ گئی, مجھے نہیں معلوم. خیر وہ بلب لگا کے چلا گیا, اور وہ والا بلب جو پیچھے سے کہیں سے ٹوٹ گیا تھا, اس نے میرے بیٹے سے کہا کہ وہ میں بنا کے لے کے آ جاؤں گا, صحیح ہو جائے گا. ہم سمجھ لے بیکار, ہم تو اس کو جذبات کے ڈال دیں گے. نہیں خیال مجھے آتا ہے, میں کر لوں. تو 2 دن کے بعد آئے, اب صحیح کروا کے پھر لڑا دیا. اب دیکھو یہ والا علم تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ سارا ویلڈنگ کا کام بھی سیکھ لے, وہ الیکٹرک کا کام بھی سیکھ لے, وہ پنکھا لگانے کا کام, لیکن جو اصل علم ہے وہ سکھانے کے لیے تیار نہیں. نہ ابا تیار ہے, نہ ابا کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہے. بھی کرے یار, میں نے جو کام کیا نا ساری زندگی وہ تم سیکھ لو یار, تاکہ میرے مرنے کے بعد تم کام. ابے بھائی اللہ کے ولی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب مرنے لگے نا, تو ان کے سالوں نے کہا کہ آپ نے کیا سکھایا یار, کچھ بھی نہیں, پیسہ بھی نہیں. کہا میں نے اپنے سارے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی.
اور سرکار اعلان فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ مغرب کا پڑھے گا اللہ اس کو رزق کی تنگی نہیں دے گا. دوسرا جواب یہ دیا کہ میں نے ان سب بچوں کو دین سکھا دیا ہے اور اللہ نے کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا متولی اللہ ہے. اگر یہ دین کا کام، اللہ کے کام، اللہ کے رسول کے کام کرتے رہے تو اللہ ان کو وہ پالتا رہے گا، ہمیں ضرورت نہیں. ہم اپنے بیٹوں کے لیے ڈیفینس میں ایک مکان، اسلام آباد میں ایک مکان، بیریا کمپلیکس میں ایک مکان، پتہ نہیں کون سا بیریا ہے وہ، پتہ نہیں وہاں پہ ایک مکان، ایک عجیب صورت حال ہے، طوفان ہے، قسم خدا کی طوفان ہے. اب وہ بیریا میں اگر وہ بڑا آدمی پکڑا گیا سپریم کورٹ میں تو بیریا کا ستیہ ناش. نہیں، ایسا نہیں ہے، کروڑوں روپے کا لاس. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنا صحیح علم نصیب فرما. بس اگر ہم اس پر کارگر رہے نا، جمے رہے نا، مستقل سے لگے رہے نا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری یہ والی زندگی بھی اچھی کر دے گا اور مرنے کے بعد والی زندگی اچھی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ.